اعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں کو بڑی سوچتی ہے اپنے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی اور انہیں ان کو اونچا دکھانے کی، یہود و نصارہ کو۔ وہ جی ان کے ہاں اخلاق ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں اس بار مدینہ شریف میں تھا تو ایک بندہ انگریزی پڑھا ہوا باہر سے پڑھ کے آیا ہوا، مجھے کہنے لگا یورپ کا کوئی شہر ہے، کہنے لگا جی اسے چھوٹا مدینہ کہتے ہیں، یورپ کا ایک شہر ہے، کہتے ہیں اسے چھوٹا مدینہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے، وہاں اگر کسی نے زنا بھی کرنا ہو نا کورٹ سے جا کے اجازت لیتا ہے، ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتا ہے کورٹ والے جو ہیں وہ باقاعدہ اس کو ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں، وہ کارڈ جس کے پاس ہوگا وہ جہاں پر سڑک پہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سے مدینے کی بات کر رہا ہے تو بھائی، ہیں عجیب نظام ہے۔ ہمارے لوگوں کی سوچ ہی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ کفر کو اسلام سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جو کچھ یہودی اور نصرانی کو کرتے دیکھیں گے اسی کو کھل کے عظیم کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور کئی بار لوگوں سے احساس کمپنی بھی کوئی شے ہوتی ہے یار، عیب والی شے ہے۔ کئی سارے لوگوں کو دیکھیں گے نا، کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے مثال کے طور پہ، کوئی سریا گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، کہتے ہیں جی ان کی ہی حرکتوں کی وجہ سے انگریز تنگ آ کے بھاگا یہاں سے، ان کو دیکھ کے انگریز بھاگ گیا یہاں سے۔ میں نے کہا اس کی ٹنگ چھیل دینی تھی انہوں نے، انگریز بھاگا یہاں سے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے پتہ نہیں لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ یار بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا مرضی فاسق فاجر کیوں نہ ہو، وہ بندہ پوری دنیا کے کافروں سے، چاہے وہ اخلاق کے حسنہ کے مالک ہوں، چاہے پوری دنیا کے لوگ مدر ٹریسا بن کے لوگوں کی خدمتیں کرتے رہیں، ان سے بھی مسلمان جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کا عمل افضل نہیں کر رہا، اس کا ایمان افضل کر رہا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا ہے۔